اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ سورہ مجادلہ میں خاندان کو پیش آنے والی مشکل کا حل بتاتے ہوئے سبق دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کے حکم کے سبب زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرے۔ امید ہے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی راہ نکل آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی کام ان خدا ترس علماء فقہا کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے جو عوام کی مشکلات کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ وہ عملی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصے میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ عربوں میں ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی اور میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر اور بچوں سے جدا ہو کر کہاں جائیں گی۔ انہوں نے سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالے، مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے۔ خاتون بار بار توجہ دلاتی رہی، آخر میں وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے تو اس کہنے سے وہ مائیں نہیں بن جاتی، البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اس کی طاقت نہ رکھتے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا، آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ جہاں کہیں 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں، چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے، جب 5 ہوتے ہیں چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ، وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز اللہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خاتون کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اللہ نے سن لیا اور اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے۔ البتہ سرگوشی سے منع کیا گیا، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشی اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے۔ ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہو یا تکلیف پہنچے۔ سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے، انہیں آگاہ کیا گیا کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی مدینہ کے یہود۔ اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دی کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ مسلمانوں سے کہا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ تم ہر حال میں اس سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہے۔ ساتھ ہی ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے بتایا، یہ قرآن وہ چیز ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر یہ بھی تمہارے دلوں پر اثر نہیں کر رہا تو گویا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اور تم خود کو سنگدلی کی سزا کے مستحق بنا رہے ہو۔ سورہ ممتحنہ میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے ہجرت کے تقاضوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ انہیں بتایا کہ ہجرت اس طرح ہوتی ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، یعنی یہ کہ تم پچھلے ماحول سے بالکل تعلقات توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ۔ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ جو چاہتے ہیں کہ تم الٹے کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناتے اور آل اولاد قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ وضاحت کی کہ کافروں سے دلی دوستی رکھنے کو منع کیا جا رہا ہے، خصوصاً ان سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہو۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے معاملے میں نہ تم سے جنگ کی ہو نہ تم کو گھر سے نکالا ہو۔ اسی طرح یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مسلمان عورت کا کافر مرد سے اور مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں۔ پھر ہدایت کی کہ جو عورتیں اسلام قبول کرے
ان سے آپ بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لے جو اس وقت عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا اور اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین دی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، کامیابی کی یہی راہ ہے۔ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار ہوگے جو اب آنے ہی والی ہے اور جو تمہاری تمنا بھی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کے راستے میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ پر واضح کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں اللہ نے جس عظیم نعمت سے ان کو نوازا ہے اس کی قدر کرے اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو اس فضل عظیم سے محروم نہ کریں۔ جن یہودیوں کو توریت دی گئی مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہو۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی کہ اگرچہ یہودیوں کو توریت دی گئی اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے یا پڑھنا نہیں چاہتے تھے، ان کی مثال گدھے پر لدی کتابیں جیسی ہے کہ گدھا ناواقف ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہے۔ اگر یہ مثال یہودیوں پر صادق آتی ہے تو کیا ان مسلمانوں پر صادق نہیں آتی جو قرآن نہیں پڑھتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ آخر ان پر بھی تو یہ کتاب اتاری گئی اور وہ بھی گدھے کی طرح اسے اٹھائے ہوئے ہیں مگر انہیں نہیں معلوم کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ جمعے کی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی اور اس عمل کو تجارت سے بہتر قرار دیا گیا۔ البتہ نماز کے بعد پھر کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم ہے، ساتھ ہی کثرت کے ساتھ خدا کی یاد بھی ہونی چاہیے۔ پھر مسلمانوں کے گروہ کو ملامت کی کہ اس نے بنیادی کاروبار کے لالچ میں جمعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سودے کی حقیقت کو نہیں سمجھا جو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے کیا ہے۔ سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں منافقین کا کردار بتایا ہے کہ قسمیں کھا کھا کر اپنا ایمان جتاتے ہیں، حالانکہ ایمان قسمیں کھا کر جتانے کی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اگر آج انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کیا تو مرتے وقت تک پچھتانے کے سوا ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ گویا اس میں منافقت کا جو اصل سبب ہے اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ تغابن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی ہی کل زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو لازماً آ کر رہے گی، اور یہ فیصلہ وہیں ہونا ہے کہ اس دنیا میں آ کر کون ہارا اور کون جیتا۔ بس جو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے اور کسی کی ملامت یا نصیحت کی پرواہ نہ کرے۔ آج کی تراویح میں آخری صورتیں سورۃ طلاق اور تحریم ہیں۔ یہ دونوں میں بتایا گیا ہے کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات میں صحیح رویہ کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ طلاق میں بتایا ہے کہ اگر بیوی سے کسی وجہ سے اختلاف نفرت پیدا ہو جائے تو اس کے معاملے میں کس طرح اللہ کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے، اور سورۃ تحریم میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ محبت میں کس طرح اپنے آپ کو اور بیویوں کو حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے ہی پر تمام معاشرت کی بنیاد ہے اور ہر شخص کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن اس رشتے کی نازک حدود کا اول تو سب کو احساس نہیں ہوتا، اور جن کو ہوتا بھی ہے وہ بھی نفرت یا محبت کی ہلچل میں ان کو ٹھیک ملحوظ نہیں رکھتے۔ جدائی میں شریعت کے تمام احکام پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں، اسی طرح محبت کی شدت میں خدا کے احکام کو اس محبت پر قربان کر دیا جاتا ہے۔
یہ دونوں باتیں شریعت سے انحراف کی ہیں جن کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہے۔ سورہ طلاق میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہ جائز نہیں کہ وہ بیوی کو طلاق کے 2 کلمے کہہ کر فوراً گھر سے نکال دے، بلکہ اس کو اللہ کے مقرر کیے گئے قاعدوں اور ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ پابندی ہر غریب اور امیر سب کے لیے لازمی ہے۔ جو لوگ غریب ہونے کے باوجود ان احکام کی پابندی کریں گے، یعنی عدت کے زمانے میں ان کا خرچ اٹھانا، اسی مکان میں رہنے دینا وغیرہ، اللہ ان کی مشکل آسان فرما دے گا، اور جو مال کی محبت میں حدود کو توڑیں گے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے بلکہ خود ہی گنہگار ہوں گے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یا آپ کی امت عورتوں کو طلاق دے تو عدت شروع کرنے کے لیے صحیح وقت میں طلاق دے اور عدت شمار کرتا رہے، ان کو گھروں سے نہ نکالے اور خود بھی نہ نکلے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی میں مبتلا ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہے، جو ان کو توڑے گا وہ ظالم ہوگا۔ عدت پوری ہو جائے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھے یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جائے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اس نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ جن عورتوں کا حیض آنا بند ہو جائے یا جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان فرماتا ہے۔ تم جہاں رہتے ہو عورتوں کو وہیں رکھو، انہیں تنگ کرتے ہوئے نہ ستاؤ۔ اگر حاملہ ہو تو پیدائش تک ان پر خوشی خوشی خرچ کرو، دودھ پلائے تو انہیں ان کا معاوضہ دو، بھلے طریقے سے سب طے کر لو۔ خوشحال آدمی اپنے خوشحالی کے مطابق اور غریب سے جو کچھ ہو سکے خرچ کرے۔ اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی بندے کی وسعت ہے، بعید نہیں کہ تنگی کے بعد فراخی عطا فرمائے۔ سورہ تحریم میں یہ بتایا ہے کہ محبت کے غلبے کے باوجود کس طرح اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب اللہ تعالیٰ نے ایسے فعل پر کیا جو اگرچہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ کمزوروں پر نرمی اور بیویوں سے دلداری کی جائے، لیکن اللہ نے اس پر بھی گرفت لی کیونکہ اللہ کا رسول تمام امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کر بیٹھے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کی اور انہوں نے اس کی خبر دوسری کو کر دی تو اللہ نے اس حرکت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا اور بیویوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یہی بات تمہارے شایان شان ہے۔ یہاں گرفت اس بات پر کی گئی ہے کہ محبت کے اندر بھی اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عام مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ پھر اللہ نے 4 عورتوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ برے سے برے ماحول میں بھی آدمی پر اپنے ایمان کی حفاظت واجب ہے۔ اس کے لیے اللہ نے حضرت آسیہ، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثالیں دی ہیں کہ پہلی 2 عورتوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اللہ کے ہاں بڑا درجہ پایا۔ تیسری اور چوتھی عورتوں نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تو عذاب کا نشانہ بنی، حالانکہ وہ نبی کی بیوی تھی۔ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ عورت بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے نیکی اور بدی کے جذبات اور میلانات رکھتی ہے۔ یہ صحیح نہیں کہ بدی کا سرچشمہ عورت ہی کو قرار دیا جائے۔ یہاں 24ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔